بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن غروب آفتاب ہو چکا تھا۔ چاند کی روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل گئی تھی۔ ایک نوجوان نہ جانے کس عالم میں دریا دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چاند کی چاندنی میں دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک خوبصورت سیب نظر آیا۔ جٹ نوجوان نے سیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچنے سے پہلے کھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا اور نشاندہی کی کہ یہ تو نے سیب بغیر قیمت دیے کھایا ہے۔ خیال آتے ہی نوجوان ندامت سے پانی پانی ہو گیا۔ بے قراری میں رات گزاری اور صبح کو نماز فجر سے فراغت کے بعد ہی سیب کے مالک کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ مسلسل کئی دن دریا کے کنارے چلتا رہا۔ آخر سامنے ایک گھنا باغ نظر آیا جس میں پہنچنے کے بعد ایک بزرگ کی نورانی صورت دکھائی دی۔ نوجوان نے سب سے پہلے سلام کیا اور انہوں نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ گفتگو کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہی بزرگ اس باغ کے مالک ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر نوجوان نے اپنے طویل سفر کا مدعا اور سارا ماجرا بیان کیا اور ساتھ ہی اس سیب کی قیمت دریافت کی۔ باغ کے مالک نے کہا، بیٹا، سیب کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تم ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن نوجوان نے قیمت ادا کرنے کا زوردار انداز میں اقرار کیا اور مالک کے حکم کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع کر دی، جس کی معینہ مدت 1 سال تھی۔ پورے 2 سال گزر جانے کے باوجود مالک نے رخصت نہ دی۔ جب چند سال گزر گئے تو ایک دن مالک نے کہا، بیٹا، اب میں تم کو تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری ہے، دونوں ہاتھوں سے لولی ہے، دونوں پیروں سے لنگڑی ہے اور زبان سے گونگی ہے۔ نوجوان نے بلا تعمل قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ بعد میں مالک نے کہا، بیٹا، میرے گھر کے اندر سو جا، میری اس لڑکی کے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر اب تمہارا ہے نہیں بلکہ یہ باغ اور کل جائیداد بھی تمہاری ہے۔ نوجوان جب گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر تو صحت مند، تندرست، نوجوان، خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ تو نوجوان نے کیا دیکھا کہ مالک کے بیان اور حقیقت حال میں زبردست فرق ہے۔ دوسرے دن مالک سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی لڑکی کا جو حلیہ بتایا اور گھر کے اندر میں جو لڑکی تھی، ان میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ مالک نے نرم لہجے میں بتایا، بیٹا، میں نے جو کچھ کہا تھا اور جو کچھ تم نے سنا، دونوں ہی حقیقت ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی اپنی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ اپنے کانوں سے کبھی فحش بات نہ سنی، اس لیے وہ بہری ہے۔ کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا، اس لیے وہ لولی ہے۔ کبھی جانبِ معصیت اپنی پیروں سے چل کر نہ گئی تھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ حضرت محترم اس باعزت خاتون کا نام جناب فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سومئی تھا اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ انہی مقدس خاتون اور پاک نوجوان کی ازدواجی زندگی سے ایک خوش رنگ پھول کھلا، جس نے اپنی خوشبو سے دنیا کو مہکا دیا، جس کا نام حضرت غوث العظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہم نورانی ہے، جن کو غوث اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رمضان مبارک جمعہ کے دن سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا وطن مبارک گیل ہے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں۔ عرب لوگ اسی کو جیم کے ساتھ جیلان بھی کہتے ہیں۔ یہ علاقہ مقدس بغداد سے 7 میل کی دوری پر ہے۔ ولادت کے ساتھ ہی احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا۔ رمضان مبارک کے دن میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر میں دودھ نہ پیتے، گویا روزے رہتے۔ ایک مرتبہ بادلوں کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رؤیت نہ ہو سکی تو لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادرزاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج 1 رمضان مبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے، لیکن جو ہی رمضان مبارک شریف شروع ہوتا تو آپ دن کو بالکل دودھ کی طرف رغبت نہ فرماتے، اور رمضان مبارک کے پورے مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابتدا سے ہی خداوند قدوس کی نوازشات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے متوجہ تھیں۔ پھر آپ کے مرتبہ فلک و وقار کا کون چھو سکے یا اس کا اندازہ کر سکے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
اپنے بچپن سے ہی متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تم کھیلنے کودنے سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جاتا اور اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا تو مجھے کوئی بھی آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا، جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر آتا اور اپنی والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا۔ اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں۔ اگر کبھی مجھ کو نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ کر دیتی ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم سویا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانہ میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا، بتقاضۂ طفلی ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی تو فوراً اس گائے نے کلام کیا، عبد القادر تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔ معاً میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی کے لیے اور مکتب میں داخل کرانے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے آپ دو زانوں بیٹھ گیا۔ استاد نے کہا، پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ فرمایا، والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کرتی تھی، اور جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ بچوں کا کھیل کود میں مصروف ہونا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن حضرت شیخ پر تو ابتدا ہی سے حفاظت الہیہ کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں، جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے غیب سے آواز سنائی دیتی، تعال الیہ یا مبارک، اے برکت والے میری طرف آ، تو میں بھاگ کر اپنی والدہ کی آغوش میں پناہ لے لیتا۔ آج بھی خلوت میں وہ آواز سنتا ہوں۔ بچپن میں اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے، کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ فرمایا، اس وقت جب میں 10 سال کا تھا، گھر سے مدرسہ روانہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے میرے ارد گرد چل پھر رہے ہیں۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو میں سنتا کہ فرشتے باقی بچوں کو کہہ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ شیخ محمد بن قائد اوانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ آپ نے فرمایا، سچائی پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں مدرسہ میں پڑھتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، میں 9 عمر تھا، عرفہ کے دن 9 ذوالحج بستی سے باہر نکلا اور ایک گائے کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، عبدالقادر تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر آ گیا، مکان کی چھت پر چڑھا تو حجابات اٹھا دیے گئے اور میں نے دیکھا کہ حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہیں۔ میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جنون پیدا ہو گیا۔ میں نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کروں اور اولیاء کرام کی زیارت کروں۔ والدہ نے سبب پوچھا تو میں نے ماجرا بیان کر دیا۔ ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ والد کے چھوڑے ہوئے 80 دیناروں میں سے 40 مجھے دے دیے اور میری صدری میں سی دیے اور 40 میرے بھائی کے لیے رہنے دیے۔ مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا عہد لیا اور رخصت کرتے وقت فرمایا، اے بیٹے جا، میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا، قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی۔ راستے میں ڈاکوؤں کا واقعہ پیش آیا جس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کریں۔ واقعہ کچھ مختصر سا یوں ہے کہ ایک مختصر سا قافلہ گیلان سے روانہ ہو کر مرکزی علوم و فنون بغداد جا رہا تھا۔ منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے ہمدان سے کچھ آگے پہنچے ہی تھے کہ ڈاکو حملہ آور ہو گئے اور تعداد میں 60 تھے۔ انہوں نے بے دردی سے لوٹ مار کی اور سب مال و متاع قافلے والوں سے لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا۔ تمام مسافر مارے دہشت کے دم بخود تھے۔ ان میں ایک 18 سالہ نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ خوف و ہراس کی پرچھائی بھی اس کے چہرے بشرے پر دکھائی نہ دیتی تھی۔ ایک ڈاکو نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھ لیا، نوجوان تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان نے پورے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری صدری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے خیال کیا کہ یہ نوجوان عذرائے مزاح یہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ چھپے ہوئے مال کی
ڈاکوؤں کو کون نشاندہی کرتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا ڈاکو ادھر آ نکلا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ وہ بھی یہ خیال کر کے آگے بڑھ گیا کہ اس نوجوان کے پاس کچھ ہوتا تو مجھے کیوں بتاتا، یقینی بات ہے کہ یہ مجھے بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ایک ٹیلے کے پاس لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا کہ ایک ڈاکو نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ اس ڈاکو کی طرف دیکھا اور کہا، جب ہر شخص کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف دہشت ہی دہشت پھیلی ہوئی ہے، ایسے وقت میں کس کی رگِ ظرافت پھڑک سکتی ہے؟ دوسرے ڈاکو نے تصدیق کی کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تو سردار نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا، اس نوجوان کو بلایا جائے۔ جب وہ نوجوان آیا تو سردار اس کے ملکوتی حسن، شاہانہ وقار، تمکنت اور اطمینان و اعتماد سے بھرپور لب و لہجہ سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا، صاحبزادے، تیرے پاس 40 دینار موجود ہے؟ نوجوان نے اپنی صدری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اس جگہ سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے مجسمہ حیرت بن کر دوسرا سوال کیا، تم جانتے ہو کہ ہم ڈاکو ہیں اور تمام قافلے کی ایک ایک پائی لوٹ چکے ہیں؟ تم نہ بتاتے تو ہم شاید تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہوتے۔ تم نے یہ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس کی کہ تمہارے پاس 40 دینار موجود ہیں اور صدری میں سلے ہوئے ہیں؟ نوجوان نے کمال سادگی سے جواب دیا، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی والدہ سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے یہ 40 دینار جاتے ہیں تو جائیں، لیکن اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ نوجوان کے سیدھے سادے جملے اور براہ راست سردار کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئے۔ اس کی روح تک کچھ جھنجھوڑ ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ وہ ڈاکو جو درندوں کی طرح مسافروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا تھا، تمام ساز و سامان لوٹ کر رفو چکر ہو جاتا تھا اور اس کے دل پر ذرہ بر بھی ملال نہ آتا تھا، آج ایک نوجوان کے چند جملے اسے گھائل کر گئے اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھیں شاید زندگی میں پہلی بار اشکوں کا سیلاب بہا رہی تھی۔ شدت گریہ کے سبب اس کی زبان گنگ ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد جب اسے قرار آیا تو اس نے بلکتے ہوئے کہا، صاحبزادے، تو کس قدر مقدس ہستی ہے کہ تو اپنی والدہ سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا، اور میں کتنا بدقسمت ہوں کہ زندگی بھر اپنے رب کریم کے عہد کو توڑتا رہا۔ ہائے افسوس، میری زندگی ایسا متاع عزیز برباد ہو گیا اور میں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صاحبزادے، میں تمہارے ہاتھوں پر اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اور تمہیں گواہ بنا کر اپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کا ناحق دل نہیں دکھاؤں گا اور بقیہ زندگی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاروں گا۔ اس کے ساتھی اس انقلاب کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ جو شخص موت کے رقص کو دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا، جو مرنے والوں کی دل دہلانے والی چیخیں سن کر کبھی نہ پسیتا تھا اور جو قساوت اور سنگ دلی کا پیکر ہوا کرتا تھا، آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ زار و قطار رو رہا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے دل و دماغ میں ایک برقی رو لہراتے ہوئے محسوس کی اور سب بیک زبان پکار اٹھے، سردار، آج تک راہ زنی میں تو ہماری قیادت کرتا رہا ہے، بدی کے راہوں پر چلتے ہوئے تو ہماری کمان کرتا رہا ہے۔ آج جب کہ تو خدا اور رسول کی پسندیدہ راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور ہم اپنی اسی راہ پر چلتے رہے تو اس سے بڑھ کر ہماری کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے۔ تجھے مبارک ہو کہ اس خوش بختی اور طالع مندی میں ہم بھی تیرے ساتھ ہوں گے اور تو پہلے کی طرح آئندہ بھی ہمارا سردار ہوگا اور ہم تیرے وہی جان سار ساتھی ہوں گے۔ ہم سے یہ بے وفائی نہیں ہو سکتی کہ آج جب تم نیکی کے راستے پر چلنے لگے ہو تو ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں۔ اسی وقت لوٹا ہوا سامان سارے قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ قافلے والوں کی مسرت و شادمانی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ وہ اس نوجوان کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جس کی برکت سے نہ صرف سب کی جان بچ گئی بلکہ وہ مال بھی واپس مل گیا جو لٹ چکا تھا۔ ان کی حیرت بھی بجا تھی کہ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ جائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مستقبل میں یہ نوجوان غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوگا۔ زمانے بھر کے اولیاء اس کے سامنے ادب و احترام سے اپنی گردنیں خم کر دیں گے۔ اس کی ذات سے شریعت و طریقت کے کبھی نہ خشک ہونے والے سرچشمے جاری ہوں گے۔ یہ نوجوان دنیا انہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی، باز الاشہب، محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور یہ پہلی جماعت تھی جو آپ کے دست اقدس پر طائب ہوئی۔ حضرت شیخ 18 سال کی عمر میں بغداد میں پہنچے۔
پورے غور و خوض آگہی کے ساتھ قرآن پاک کی پڑھنے کے بعد اپنے دور کے نابغہ روزگار علماء و فضلاء سے فقہ، حدیث، تصور، فقہ علم حاصل کیا اور عملی طور پر ریاضت و مجاہدہ کے دشوار گزار مراحل طے کیے۔ آپ کے اساتذہ میں ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، ابو الخطاب محفوظ کلوزانی حنبلی، ابو الحسن محمد ابن قاضی ابو یعلا حنبلی، قاضی ابو سعید مبارک مخزمی حنبلی، ان حضرات سے فقہ کے اصول و فروع اور خلافیات پڑھے۔ اساتذہ حدیث آپ کے ابو غالب محمد بن الحسن باقلانی، ابو سعید محمد بن عبد الکریم، ابو بکر احمد بن مظفر، ابو جعفر بن احمد الحسین القاری السراج، حضرت سینا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم سے اور حضرت قاضی ابو سعید مخزومی سے آپ نے سلوکی راہیں طے فرمائیں اور مؤخر الذکر نے حضرت شیخ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ حضرت قاضی ابو سعید مخزومی نے فرمایا، عبد القادر جیلانی مجھ سے خلفۂ خلافت پہنا اور میں نے ان سے پہنا ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے برکت حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ، کہ یہ آپ کے پیر و مرشد کی بات ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے برکت حاصل کریں گے۔ تو اس سے آپ حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام تھا ان کے پیر و مرشد کی نظر میں وہ بھی یوں سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ نے اکتساب علم کے ساتھ ساتھ بے مثال ریاضت کے جاں غسل مراحل کمال ثابت قدمی کے ساتھ طے کیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، میں عراق کے صحرا اور ویرانوں میں 25 سال تک تنہا مصروف سیاحت رہا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا۔ میرے پاس رجال غیب اور جنات کے گروہ در گروہ آتے، میں انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ دکھاتا تھا۔ عراق میں داخل ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ اس وقت میں انہیں نہیں پہچانتا تھا، انہوں نے مجھ سے طے کیا کہ میں ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود چلے گئے۔ 1 سال کے بعد واپس آئے۔ اسی طرح میں 3 سال وہاں ٹھہرا رہا۔ وہ 1 سال کے بعد آتے اور چلے جاتے، پھر آتے اور چلے جاتا، تو 3 سال تک ایک ہی جگہ تک میں کھڑا رہا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، جس میں حضرت شیخ قدس سرہ کی بلندی ہمت اور کمال استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کئی دن کچھ کھائے پیے بغیر گزر گئے۔ میں محلہ قطعیہ شرقیہ میں تھا کہ ایک شخص نے مجھے لپٹا ہوا کاغذ دیا اور چلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ ایک نان بائی کو دیا، اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا۔ میں وہ لے کر ایک مسجد میں چلا آیا جہاں اپنا سبق دہرایا کرتا تھا، اور میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اتنے میں میری نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بعض کتب سابقہ میں فرمایا کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق؟ خواہشات تو کمزور مومنوں کے لیے ہیں تاکہ ان کی بدولت عبادت کے لیے تیار ہو سکیں۔ میں نے کھانا وہی رہنے دیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنا رومال اٹھایا اور واپس آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد میں قحط واقع ہوا تھا، غلے اور خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ حضرت شیخ جنگلوں اور ویرانوں کا رخ کر دے تاکہ درختوں یا سبزی کے پتوں سے بھوک کا علاج کیا جا سکے۔ جہاں جاتے وہاں درویشوں کا ہجوم دیکھتے اور واپس آ جاتے۔ ایسے ہی عالم میں ایک دفعہ پھر آ کر سوق الریحانین کی مسجد میں تشریف لائے۔ فاقے کی شدت اس حد تک پہنچ گئی کہ موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اتنے میں ایک اجمی شخص مسجد میں آیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس نے قسم دے کر آپ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ عبد القادر جیلانی ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ آپ کی والدہ نے 8 دینار آپ کے لیے دیے تھے، تلاش بسیار کے باوجود آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 3 دن سے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو میں نے آپ کی والدہ کی دی ہوئی رقم سے یہ کھانا خریدا ہے۔ پہلے آپ میرے مہمان تھے، لیکن اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ حضرت اس نے تسلی دی، بچا ہوا کھانا اور کچھ دینار دے کر اسے رخصت کر دیا۔ آپ کی کمال استقامت دیکھیے۔ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ اپنے والد گرامی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوران سیاحت ایک ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں پانی نہ تھا۔ کئی دن پانی پیے بغیر گزر گیا۔ پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بادل نمودار ہوا اور بارش ہوئی اور اس کے چند قدروں سے سکون ملا۔
اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا جس نے تمام افق کا احاطہ کر لیا اور عجیب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے کہا عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ چیزیں حلال کر دی ہیں جو دوسرے کے لیے حرام کی ہیں، جو چاہے لے لو اور جو چاہو کرو۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملعون دور ہو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اچانک وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور وہ صورت دھواں بن گئی۔ اس نے کہا عبدالقادر تو نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے علم اور اپنی منزلوں کے احوال سے باخبر ہونے کے سبب نجات پائی، ورنہ میں اس حربے سے 70 اہل طریق کو گمراہ کر چکا ہوں جنہیں دوبارہ اپنے مقام پر کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ علامہ ابن تیمیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے جانا کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے کہا میں نے تمہارے لیے وہ سب کچھ حلال کر دیا جو دوسروں پر حرام ہے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہ تو منسوخ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں 11 سال بغداد سے باہر ایک برج میں مقیم رہا۔ میرے طویل قیام کے باعث اس برج کا نام برج عجمی پڑ گیا۔ ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے کھلایا اور پلایا نہ جائے۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت کے سبب یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی، لیکن میں نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے کیا وہ عہد نبھانا ہے۔ میرے پیٹ سے الجو الجو ہائے بھوک کی آوازیں آ رہی تھی۔ اتفاقاً حضرت شیخ ابو سعید مخزومی وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ تشریف لائے اور فرمایا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ نفس کے اضطراب کی علامات ہے، تاہم روح اپنے مولا کی یاد میں پرسکون ہے۔ وہ تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے فرما گئے کہ میرے پاس باب عزد میں آ جاؤ۔ میں نے طے کیا نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے جانے کا مشورہ دیا۔ میں شیخ ابو سعید مخزومی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پھر مجھے خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضرت علامہ شتنوفی نے بہجت الاسراء میں حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو جس کو میں آخر میں بیان کروں گا۔ حضرت شیخ نے بغداد میں شریعت و طریقت کے علوم و معارف حاصل کے لیے تو مخلوق خدا کو فیضیاب کرنے کا وقت آ گیا۔ ماہ شوال سن 521 ہجری کو محلہ حلبہ برانیہ میں آپ نے واز کا آغاز فرمایا۔ بغداد کے محلہ باب العزج میں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کا ایک مدرسہ تھا جو انہوں نے شیخ کے سپرد کر دیا، جہاں آپ نے تدریس، افتاء، واز اور علمی اجتہاد اور عملی جہاد کا کام شروع کیا۔ بہت جلد آپ کا شہرہ دور دراز تک پہنچ گیا اور تشنگان علوم شریعت و طریقت پروانہ وار آپ کے گرد جمع ہونے لگے اور اس کے ساتھ ہی مدرسہ کی توسیع کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ چنانچہ اہل ثروت عقیدت مندوں نے مالی اور درویشوں نے جسمانی خدمات پیش کیں اور مدرسہ قادریہ پایا تکمیل کو پہنچا اور جو مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے واز و تبلیغ کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور تدریس کا آغاز ظاہری حیات کے آخری دم تک جاری رکھا۔ تقریباً آپ نے 40 سال تک تبلیغ اور 33 سال تک تدریس و افتاء کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت شیخ امام احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ علماء عراق آپ کے فتاویٰ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے اور انہیں اس بات پر حد درجہ تعجب ہوتا کہ آپ کرم برداشتہ جواب تحریر فرماتے اور بالکل صحیح جواب دیتے۔ آپ کے پاس ایسے استفتاء آتے جن کے جواب سے دیگر علماء عاجز آ جاتے، آپ فوراً ان کا جواب عنایت فرماتے۔ بلاد عجم سے ایک سوال پیش ہوا کہ اس کا جواب عراق اور عرب اور عراق کے عجم کے علماء نہ دے سکے۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کا قول کیا ہے، اگر وہ ایسی عبادت نہ کرے جس میں اس کے ساتھ اس وقت کوئی دوسرا شریک نہ ہو، وہ کون سی عبادت ہے؟ حضرت شیخ نے اسی کو وقت جواب تحریر فرمایا کہ وہ شخص مکہ معظمہ جائے اور اس کے لیے مطاف خالی کرا دیا جائے اور وہ تنہا 7 چکر طواف کرے، اس وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہوگا۔ سوال کرنے والا ایک رات بھی بغداد میں نہ رہا اور اسی دن مکہ معظمہ روانہ ہو گیا۔
حضرت شیخ قدس سرہ نے درس و تدریس کا آغاز فرمایا تو علماء صلحاء فقہاء کا جمع غفیر آپ کے پاس جمع ہو گیا، دور دراز سے تشنگان علم حاضر ہوتے اور آپ کے چشمہ صافی سے سیراب ہوتے۔ آپ چونکہ ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے طلباء کسی دوسرے عالم کے پاس جانے کی حاجت نہ رہتی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دن میں تفسیر، علوم حدیث، فقہ، اختلاف مذاہب، اصول اور نحو کا درس دیتے، زور کے بعد قرآن پاک، تجوید و قرات مختلف قرات کے ساتھ پڑھاتے۔ حضرت شیخ قدس سرہ کا انداز تلقین انفرادی حیثیت کا عمل تھا۔ کسی شخص کو فلسفہ یا علم کلام میں مصروف دیکھتے تو اس کا رخ کمال لطافت کے ساتھ قرآن و حدیث اور معرفت الہیہ کی طرف پھیر دیتے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو علم کلام کے ساتھ گہرا شغف تھا۔ جوانی کے عالم میں اس علم کی متعدد کتابیں یاد کر چکے تھے۔ ایک دفعہ اپنے امی محترم کے یعنی اپنے چچا جان کے ہمراہ حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے چچا نے عرض کیا، جناب یہ میرا بھتیجا علم کلام کا دل دادا ہے، کئی دفعہ اسے منع کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا۔ شیخ سہروردی کا بیان ہے کہ حضرت نے مجھے فرمایا، تم نے اس علم کی کون سی کتاب یاد کی ہے؟ میں نے چند کتابوں کے نام عرض کیے۔ شیخ نے میرے سینے پر دست مبارک پھیرا، بخدا ہاتھ پھیرتے میرے حالت یہ ہو گئی کہ مجھے ان کتابوں کا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مسائل بلا دیے اور اسی وقت اللہ نے مجھے علم لدنی عطا فرما دیا، اور وہاں سے اٹھتے ہی میری زبان پر ایمانی حکمت کے نکات جاری ہو گئے۔ اسی طرح شیخ مظفر منصور بن مبارک فرماتے کہ میں فلسفے اور روحانیات کی ایک کتاب ساتھ لیے حضرت شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے کچھ پوچھے بغیر فرمایا، یہ کتاب برا ساتھی ہے اور جا کر اسے دھو ڈالو۔ پھر مجھے پس و پیش میں دے کر فرمایا، یہ کتاب مجھے دو۔ آپ نے کھول کر دیکھی تو وہ سادہ کاغذوں پر مشتمل تھی، اس میں ایک بھی حرف لکھا ہوا نہ تھا۔ آپ نے لے کر چند صفحات الٹے اور یہ کہتے ہوئے واپس کر دی کہ یہ فضائل قرآن پر ابن ضریس کی کتاب ہے۔ جب میں اٹھ کر واپس آیا تو میرے حافظے کے اوراق بالکل سادہ تھے، فلسفہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سبحان اللہ، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ساتھ بندے کی تقدیر بدل دیتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات ابر باراں کی طرح برستے ہیں اور چشم زدن میں جل تھل کر جاتے ہیں۔ ابو محمد خشاب ناوی کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور ناو پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو میری جانب خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے پاس رہو، ہم تمہیں سیبوی بنا دیں گے۔ چنانچہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے پاس ناو کے قواعد و احکام اور دیگر علوم عقلیہ اور نقلیہ کا ایسا ذخیرہ جمع ہو گیا جو اس سے پہلے نہ تھا اور نہ ہی کسی سنا تھا، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں میں نے وہ کچھ حاصل کیا جو پوری زندگی میں حاصل نہ کر سکا۔ تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ کند ذہنی اور غبی قسم کے طالب علم کس قدر سہانے روح ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے لوگوں کو کمال استقامت سے برداشت فرماتے۔ ابی نامی ایک اجمی طالب علم آپ سے پڑھا کرتا تھا، حالت یہ کہ کسی مسئلے کو سمجھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ ایک دن ایک ساتھی نے یہ کیفیت دیکھی تو اس طالب علم کے جانے کے بعد عرض کیا کہ تعجب ہے، آپ ایسے طالب علم کو کس طرح برداشت فرماتے ہیں؟ فرمایا، میری مشقت کا یہ عرصہ 1 ہفتے سے کم رہ گیا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ 1 ہفتے سے پہلے ہی وہ طالب علم فوت ہو گیا۔ آپ کی مجلس واعظ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ابتداً مجھ پر واعظ و تقریر کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ خاموش رہنا میری طاقت سے باہر ہو جاتا۔ میری مجلس میں 2 یا 3 آدمی سننے والے ہوتے، مگر میں نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پھر لوگوں کا ہجوم اس قدر بڑھا کہ جگہ تنگ ہو گئی۔ پھر عیدگاہ میں خطاب شروع کیا، پھر وہ بھی جگہ ناکافی ہو گئی تو شہر سے باہر کھلے میدان میں اجتماع ہونے لگا اور ایک مجلس میں 70,000 کے قریب سامعین جمع ہونے لگے۔ 400 افراد قلم دوات لے کر آپ کے ملفوظات جمع کیے کرتے۔ جب آپ کرسی پر تشریف فرما ہوتے تو مختلف علوم میں گفتگو فرماتے اور آپ کی ہیبت اتنی ہوتی کہ مجمع پر سناٹا چھا جاتا۔ پھر اچانک فرماتے، قال ختم ہوا اور اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سامعین کی حالت میں عظیم انقلاب رونما ہو جاتا، کوئی آہ و بکا میں مصروف ہو جاتا، کوئی مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی اور کوئی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی راہ لیتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے جن پر شوق اور ہیبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ روح طائر قفس عنصری سے پرواز ہی کر جاتا۔ غرض کہ یہ حاضرین اور سامعین میں کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں
کہ میرے ہاتھوں پر 5,000 سے زیادہ یہود و نصارہ طائب ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ راہزنوں اور فسق و فجور میں مبتلا افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی، ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ آپ کی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی یا عیسائی مشرف اسلام ہوتا، ڈاکو، قاتل اور دیگر جرائم پیشہ اور بدعقیدہ لوگ طائب ہوتے۔ حضرت شیخ عموماً عربی میں خطاب فرماتے، لیکن بعض اوقات فارسی میں بھی خطاب فرماتے، اسی لیے آپ کو ذوالبیانین واللسانین اور امام الفریقین کہتے ہیں۔ آپ کی کرامت یہ تھی کہ دور و نزدیک کے لوگ یکساں طور پر آپ کی آواز سنتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت جہاں دیگر ارباب علم و فضل سے فیض یاب ہوئی، وہیں انہیں براہ راست بارگاہ رسالت سے بھی سیراب اور سرشار کیا گیا۔ ایک دن دوران وعظ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا، میں عجمی ہوں، بغداد کے فصحاء کے سامنے لب کشائی کیسے کروں؟ حضور نے مجھے 7 مرتبہ اپنا لاب دہن مبارک عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، لوگوں سے خطاب کرو اور انہیں حکمت اور موعظہ حسنہ سے اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اتنے میں نماز ظہر پڑی گئی اور بیٹھ گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے، مجھ پر کب کبھی طاری ہوگی، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف فرما ہے۔ انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ عرض کیا، 7 کی تعداد پوری کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر۔ ایک مجلس میں حضرت شیخ علی بن ہدی کو اونگ آ گئی۔ حضرت شیخ نے سلسلہ کلام منقطع کر دیا اور ان کے پاس جا کر با ادب کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا، اس لیے تو میں با ادب کھڑا ہوں۔ شیخ علی بن ہدی نے فرمایا، میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا حضرت شیخ نے بیداری میں دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ میں شیخ سے وابستہ رہوں۔ حضرت شیخ نے ایک دفعہ فرمایا، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم بقدم ہوتا ہے، اور میں اپنے جد امجد حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہوں۔ آپ نے جہاں سے قدم اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا، سوائے مقام نبوت کے۔ فیضان نبوت و ولایت کی مسلسل بارشیں سیدنا غوث اعظم کو علم و فضل کا بحر بے کرام بنا دیا تھا۔ آپ کے ارشادات سن کر بڑے بڑے اصحاب کمال اپنی عاجزی اور کم مائگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ حضرت حافظ ابو العباس احمد بن احمد کہتے ہیں کہ میں اور شیخ جمال الدین ابن جوزی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قاری نے ایک آیت تلاوت کی، شیخ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر بیان کی، پھر تیسری۔ میں ابن جوزی سے پوچھتا کہ آپ کو اس تفسیر کا علم ہے؟ وہ اس بات میں جواب دیتے، یہاں تک کہ حضرت شیخ نے 11 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ تفسیر میرے علم میں ہے۔ جب سلسلہ اس سے آگے بڑھا تو انہوں نے کہا، یہ تفسیر میرے علم میں نہیں۔ حضرت شیخ نے 40 تفسیریں بتائیں اور ہر ایک کا قائل بھی بیان فرماتے گئے۔ ابن جوزی شیخ کی وسعت علمی پر انگشت بدنداں تھے۔ اتنے میں حضرت شیخ نے فرمایا، اب ہم قال کی طرف سے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین کی کیفیت اضطراب اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور خود ابن جوزی کا یہ حال تھا کہ فرط اضطراب میں اپنا گریبان چکر دیا۔ علامہ ابن جوزی اپنے دور کے نامور مصنف اور نقاد حدیث تھے۔ انہوں نے بہت سی احادیث کو اپنے معلومات کی مخالفت اور وہم کی بنا پر موضوع قرار دے دیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے متعدد مقامات میں ان پر بحث کیا اور کہا کہ یہ احادیث کے موضوع قرار دینے میں ان پر اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے سنت کے خلاف مروج بدعات پر سخت تنقید کی اور اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ صوفیاء کرام سے غلبہ حال میں سرزد ہونے والے اقوال و افعال پر بھی شدید طعن کیا اور جنون و جہالت کا نتیجہ قرار دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، در حقیقت یہ بھی تلبیس ابلیس ہے جو اس راستے سے ان پر حملہ آور ہوئی۔ ابن جوزی نے اپنی کتابوں میں بغداد اور دیگر مقامات کے اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بقول حضرت خواجہ محمد پارسا حضرت شیخ پر انکار کیا اور اسی سبب سے 5 سال جیل میں رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے مکہ معظمہ میں ایک رسالہ دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ بعض مشائخ اور علماء ابن جوزی کو
حضرت شیخ عبد القادر کی خدمت میں لے گئے اور معافی کی درخواست کی۔ شیخ نے انہیں معاف فرما دیا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ اپنے شیخ سیدی عبد الوہاب سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ابن جوزی بڑے عالم اور محدث تھے، الحمدللہ کہ اس ورطہ سے نجات پا گئے۔ پھر فرمایا اے فلاں شیخ عبد القادر عظیم الشان بزرگ ہیں اور ان کا انکار زہر قاتل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھ کے۔ ہمارے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جامع مسجد جاتے تو لوگ بازار میں ٹھہر جاتے تاکہ ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کی دعا کریں۔ ایک دن جمعہ کے روز آپ کو چھینک آئی تو مسجد میں حاضرین نے کہا یرحمک اللہ و یرحم بک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی بدولت رحمت نازل فرمائے۔ لوگوں کی ملی جوئی آوازوں کا شور سن کر مسجد کے ایک کمرہ میں موجود خلیفہ مستنجد باللہ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ جب بتایا کہ شیخ کو چھینک آئی ہے اور لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں تو خلیفہ خوف زدہ ہو گیا کہ جب شیخ کی چھینک کا یہ حال ہے حضرت غوث تو اعظم ہم رضی اللہ کس تعالیٰ عنہ شمار و قطار میں خطاب فرما رہے تھے۔ فقراء اور فقہا کی ایک جماعت حاضر خدمت تھی، اتنے میں چھت سے ایک بڑا سانپ آپ کی گود میں آ کر گرا۔ حاضرین خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سانپ آپ کے لباس میں داخل ہو گیا اور گردن کے گرد لپٹ گیا۔ آپ نے نہ تو سلسلہ کلام قطع کیا اور نہ ہی پہلو بدلا، پھر وہ الگ ہو کر دم کے بل کھڑا ہو گیا اور کچھ بات کی اور چلا گیا۔ حاضرین نے عرض کیا یہ کیا ماجرا تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے متعدد بار اولیاء کو اس طرح آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہ رہا۔ میں نے کہا کہ میں قضاء و قدر کے اس موضوع پر تقریر کر رہا تھا اور تو ایک معمولی کیڑا ہے جسے قضاء و قدر حرکت و سکون میں لاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے قول و فعل میں تضاد پایا جائے۔ جلالت علم۔ حضرت شیخ نے جب تک علمی کمال حاصل نہ کر لیا میدان تبلیغ میں قدم نہ رکھا۔ ایک دفعہ بغداد کے 100 نہایت ذکی فقہا امتحان لینے کے لیے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک نے متعدد سوالات تیار کیے۔ جب تمام حضرات مجلس میں بیٹھ کر حضرت شیخ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، ان کے سینے سے نور کا ایک شعلہ برآمد ہوا اور تمام علماء کے سینوں پر سے گزر گیا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا سب مٹ گیا۔ اب ان کے غم و اضطراب کا عالم دید نہیں تھا۔ کوئی چیخ رہا تھا، کسی نے امامہ اتار پھینکا، کسی نے گریباں چاک کر دیا۔ حضرت شیخ کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور ان کے ایک ایک سوال کا جواب عنایت فرمایا، چنانچہ سب نے بالاتفاق آپ کے علم و فضل کا اعتراف کر لیا۔ دین متین کی تبلیغ ہر صاحب علم کا فریضہ ہے۔ آج کل فتنہ و فساد کی کثرت کا بڑا سبب یہ ہے کہ مقررین نے اس شعبے کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے اور معمولی سے عذر کو بنیاد بنا کر وعدہ کے باوجود جلسوں میں نہیں پہنچتے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اولاد امجاد میں سے کسی کی وفات کی اطلاع ملتی تو مجلس اور خطاب کو جاری رکھتے، جب جنازہ حاضر ہوتا تو کرسی سے اتر کر نماز جنازہ عطا فرماتے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے ہاتھوں میں اٹھا کر کہا یہ میت ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی میں اسے اپنے دل سے نکال دیتا۔ جب آپ بغداد تشریف لائے تو اس وقت ابو عباس خلیفہ مستظر بامر اللہ کا عہد تھا۔ اس کے بعد مسترشد راشد المقتدی لامر اللہ اور المستنجد باللہ یکے بعد دیگر تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ اس دور میں سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ حصول اقتدار کے لیے بے دریغ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا، گویا خوف خدا اور خوف آخرت کی جگہ اقتدار اور دنیا کی محبت نے لے لی تھی۔ اسی لیے حضرت شیخ کے خطبات میں اخلاص للہیت اور خشیت الہیہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کلام بلا شبہ حق ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ ابتدا سے ہی خوارق آپ سے ظاہر ہوتے رہے۔ آپ نے 90 سال کی عمر پائی اور اس عرصہ میں آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی کرامات موتیوں کی لڑیوں کی طرح تھی، ایک کے بعد دوسری ظاہر ہوتی۔ اگر کوئی حاضر ہونے والا ہر روز متعدد کرامات شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا۔ اندازہ کیجئے 90 سال کی عمر میں آپ سے کتنی کرامات ظاہر ہوئی ہوں گی۔ یہ تو خارق کا تذکرہ ہے۔ آپ کے علمی عملی فضائل اور ابتدا و انتہا کے افعال، اخلاق اور احوال الگ ہیں، لہذا شک و شبہ کے بغیر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی کرامات اور فضائل کا اندازہ تو کیا جا سکتا ہے
مگر یقینی طور پر ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شوق رکھتا ہو حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات کو پڑھنے کا تو وہ کتاب بہجت الاسرار کا مطالعہ کرے۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان با کرامت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے 50 سے زائد اکابر مشائخ عراق کی موجودگی میں کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوتے ہوئے فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ فرمان سنتے ہی تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 313 اجل اولیاء نے اپنی اپنی جگہ پر اپنے سر جھکا دیے، جن میں سے حرمین شریفین میں 17، عراق میں 60، عجم میں 40، شام میں 30، مصر میں 20، مغرب میں 27، مشرق میں 23، حبشہ میں 11، سد یاجوج میں 7، وادی سراندیب میں 7، کوہ کاف میں 47، سمندری جزیروں میں 24 حضرات تھے۔ حضرت شیخ عدی بن مسافر سے اس قول کا مطلب پوچھا گیا کہ ہر زمانے میں فرد ہوتا ہے، فرمایا ہاں، لیکن شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو یہ بات کہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہیں اس کا حکم دیا گیا تھا، فرمایا ہاں، اسی لیے تو تمام اولیاء کرام نے اپنے سر خم کر دیے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند معروف کتابوں سے چند کرامات سناتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی اس حال میں کہ آپ مرغ تناول فرما رہے تھے اور اس کا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ تو آپ نے اپنا دست اقدس مرغی کی ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، جس کی شان بسیطہ ہڈیوں کو حیات نو عطا فرمانا ہے۔ مرغی اس وقت زندہ ہو گئی اور شور مچانے لگی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا، جب تیرا بیٹا اس مقام کو پہنچ جائے تو جو چاہے کھائے۔ یہ ابھی دور اس کے مجاہدہ و ریاضت کا ہے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں ایسی طغیانی آئی کہ بغداد کے غرق ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک چھڑی ہاتھ میں لی اور دریا کے کنارے جا کر ایک جگہ گاڑ دی اور فرمایا، یہاں تک۔ اسی وقت پانی کم ہو گیا۔ ایک دفعہ روافظ کی ایک جماعت 2 بڑے بڑے سر بند ٹوکرے لائی اور کہا، ہمیں بتائیے ان میں کیا ہے۔ حضرت شیخ کرسی سے نیچے اترے اور فرمایا، اس میں ایک اپاہج بچہ ہے۔ پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق کو اس کے کھولنے کا حکم دیا۔ جو بچہ برآمد ہوا اسے حکم دیا، کھڑا ہو جا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ دوسرے ٹوکرے کے بارے میں فرمایا، اس میں تندرست بچہ ہے۔ اس میں سے بچہ نکل کر بھاگنے لگا تو اسے فرمایا، بیٹھ جا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور چلنے کے قابل نہ رہا۔ اسی وقت پوری جماعت رفس طائب ہو گئی۔ حضرت ابو الحسن المعروف ابن سنتنتنا بغدادی کہتے ہیں کہ میں حضرت شیخ کے پاس پڑھا کرتا تھا اور رات کا اکثر حصہ اس خیال سے بیدار رہتا کہ شاید میرے متعلق کوئی خدمت ہو۔ ایک رات حضرت شیخ گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ بغداد سے باہر تشریف لائے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم کسی نامعلوم شہر میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ ایک مسافر خانہ میں تشریف لے گئے جہاں 6 افراد موجود تھے۔ انہوں نے سلام عرض کیا۔ ایک طرف سے کچھ دیر رونے کی آواز آتی رہی، پھر بند ہو گئی۔ ایک شخص کسی کو اٹھائے ہوئے باہر چلا گیا اور ایک دوسرا شخص ننگے سر حاضر ہوا جس کی مونچھوں کے بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، مونچھوں کے بال درست کیے، ٹوپی پہنائی اور اس کا نام محمد رکھا اور دوسرے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ میت کا بدل ہے۔ واپسی بھی اسی طرح ہوئی۔ دوسرے دن میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ ہی لیا کہ حضرت وہ کون سی جگہ تھی اور وہ لوگ کون تھے؟ فرمایا، وہ شہر نہاون تھا۔ وہ 6 افراد ابدال اور نوجبا تھے۔ رونے والا ان کا ساتھی تھا۔ میں اس کی وفات پر وہاں پہنچا تھا۔ میت کو اٹھا کر لے جانے والے ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہ اسے کفن دفن کے لیے لے گئے اور جسے میں نے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا عیسائی تھا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اسے وفات پانے والے کا قائم مقام بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب افاضات یومیہ میں جلد 2 میں لکھتے ہیں کہ میں نے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے خود اس سے زیادہ عجیب ایک حکایت سنی جس میں توجیہ کی بھی ضرورت ہے۔
اور کوئی بیان کرتا تو شاید یقین ہونا بھی مشکل ہوتا، اور بہت ممکن تھا کہ میں سن کر رد کر دیتا۔ وہ یہ ایک دھوبی کا انتقال ہوا، جب دفن کر چکے تو منکر نکیر نے آ کر سوال کیا، مر ربو کا، ما دینو کا، من حاضر رجل۔ وہ جواب میں کہتا کہ مجھے کچھ خبر نہیں، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اور فی الحقیقت یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اور یہ فی الحقیقت یہ جواب اپنے ایمان کا اجمالی بیان تھا کہ میں ان کا ہم عقیدہ ہوں، جو ان کا خدا وہ میرا خدا، جو ان کا دین وہ میرا دین، اسی پر دھوبی کی نجات ہوگی۔ باقی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا ایمان بھی اجمالی تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد غیاث الدراز قدس سرہ میں قدس سرہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ اس وقت مجاہدہ میں تھے اور خراسان کے پہاڑوں پر مصروف مجاہدہ تھے۔ جب انہوں نے حضرت غوث کا یہ فرمان سنا تو فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا، بل علی رأسی، بلکہ میرے سر پر۔ حضور غوث اعظم نے اسی وقت اپنے مجلس میں اولیاء کے جمع غفیر کے سامنے فرمایا۔ غیاث الدین سنجری کے بیٹے نے فوراً سر جھکا دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیا، اور اپنے حسن ادب اور تواضع کے سبب ممالک ہند کا والی بنے گا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا جس طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ کو اس میں ذات کا نقش حضرت سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی توجہ سے حاصل ہوا۔ حضرت شاہ نقشبند نے حضرت سید امیر کلال سے اس میں ذات کا سبق حاصل کیا، کوشش یہ کی کہ اس میں ذات دل میں نقش ہو جائے، مگر قلق و اضطراب اور ان کے بعض کا سامنا کرنا پڑا۔ آبادی کو چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا بارگاہ غوثیت میں التجا کرو۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق التجا کی تو خواب میں حضرت غوث الثاقلین کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے اس میں ذات کی تلقین۔ امام احمد رضا قادری بریلوی فرماتے ہیں، سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ مہر ہمیشہ تیرا۔ مرغ سب بولتے ہیں بول کر چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا۔ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سے کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا۔ حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ نورانی کی گراں قدر تصانیف عالیہ کی تقریباً 14 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے۔ ان میں مشہور و معروف غنیت الطالبین ہے، کبریت احمر ہے، الفیوزات ربانیہ ہے، رسالہ غوثیہ ہے، سر الاسرار ہے، جلاء الخاطر ہے، آداب السلوک ہے، فتوح الغیب ہے، تحفۃ المتقین ہے۔ اسی طرح 14 کے قریب آپ کی کتب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت محبوب سبحان نے قدس سرہ بعض اوقات شعر و سخن کے ذریعے بھی اظہار خیال فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں قصیدہ غوثیہ کو بے حد شہرت حاصل ہوئی، مشائخ کرام اسے بطور ورد پڑھتے ہیں اور اس کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ یہ قصیدہ بہجت الاسرار میں بھی چھپا ہوا ہے، اور یہ الگ کتاب بھی چھپا ہوا ہے، مختلف کتابوں میں بھی یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ چند ایک شعروں پر مشتمل ہے۔ در ذیل اس کے فوائد ہیں۔ یہ قصیدہ حضرت شاہ نے حالت جذبہ و استغراق میں فرمایا، اور جو شخص ہر روز 11 مرتبہ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور مخلوق کے نزدیک محبوب ہوگا۔ جو شخص اسے اپنا ورد بنا لے اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اور جو پڑھے سنے گا اسے یاد رہے گا۔ جو شخص اسے پڑھے اگرچہ عربی نہ ہو، عربی سمجھنے کی لیاقت میں اضافہ ہو۔ جو شخص کسی حاجت کے لیے 40 دن تک پڑھے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے 40 دن سے پہلے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے پاس رکھے اور ہر روز 3 بار پڑھے یا سنے یا کسی دوسرے سے سنے، اور ہر صبح حسن عقیدت کے ساتھ اس کی زیارت کرے، انشاءاللہ تعالی خواب میں اسے حضرت غوث الثاقلین کی زیارت اور ہم کلامی کا شرف نصیب ہو، اور امراء و ملوک کے سامنے محترم ہو۔ جس نیت سے پڑھے وہ مراد حاصل ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اعتقاد صحیح ہو۔ پڑھنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کا ثواب بارگاہ غوثیت میں پیش کرے، اور بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ یہ درود پاک پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والکرم وبارک وسلم۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ غوثی میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں، اس لیے یہ سن غوث اعظم کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضور غوث الاعظم کی اصل نسبت اویسیہ ہے، جو نسبت سکینہ کی برکات کے ساتھ مخلوط ہے۔ مطلب یہ کہ یہ شخص ذات الہیہ کے مقابل شخص اکبر میں پایا جانے والے نقطہ کا نفوس فلکیہ، ملائے اعلیٰ اور ارواح کاملین کے محبت کے ضمن میں محبوب اور مراد بن جاتا ہے، اور اس محبت کی راہ سے تجلیات الہیہ میں سے ایک تجلی اس پر وارد ہوتی ہے جو تخلیق، ابداع، تدبیر اور تدلی کی جامع ہے، اور بے انتہا انس اور برکت ظاہر ہوتی ہے، خواہ اس کمال کا ارادہ اور اس کی توجہ کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ گویا یہ منظم سلسلہ اس کے ارادہ کے بغیر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت غوث اعظم نے فخر اور بڑائی کے کلمات فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدی زروق رحمہ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قصیدہ جیلانیہ یعنی غوثیہ کی طرز پر ان کا ایک قصیدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انعامات کی طرح کثرت سے اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں تھیں۔ امام سہروردی فرماتے ہیں کہ بعض صالحین نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم نہیں دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں ایک مدت تک نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وقت کے مقدر ہونے کے خوف سے جرت نہیں کرتا تھا۔ میں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیویاں عطا کیں جنہوں نے اپنی خوشی اور رضامندی سے مجھ پر خرچ کیا۔ حضرت شیخ کے تمام صاحبزادے علم و عمل، تقوی و معرفت میں اپنی مثال آپ تھے۔ چند صاحبزادوں کا ذکر بطور تبرک کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب، آپ نے اپنے والد ماجد اور دیگر علماء کرام سے علم حاصل کیا اور اپنے والد گرامی کے مدرسہ میں مدرس مقرر ہوئے۔ شیخ عیسیٰ، آپ نے اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے علم حاصل کیا اور حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد مصر میں درس حدیث، وعظ اور افتاء کے فرائض سر انجام دیے اور ان کے مواعظ کو قبولیت عامہ حاصل سی۔ شیخ ابو بکر عبدالعزیز، آپ بھی حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے علم حاصل کیا اور بہت بڑے دیگر علماء کرام سے درس حدیث اور تفسیر میں علم حاصل کیا، اور پھر آپ نے درس حدیث اور وعظ کے ذریعے دین متین کی خدمت کی، اور متعدد حضرات آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ بہت خوبصورت تھے اور طبیعت آپ کی بڑی متواضع تھی۔ آپ کے ایک شہزادے شیخ عبد الجبار تھے جن کا عالم جوانی میں اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ شیخ عبد الرزاق، آپ نے بھی اپنے والد ماجد اور دیگر علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ محدث، مدرس، مناظر، مفتی اور خطیب تھے اور بہت بڑی علماء کی جماعت نے آپ سے استفادہ حاصل کیا۔ اپنے دور کے عظیم محدث تھے۔ شیخ محمد، اپنے دور کے آپ بھی عظیم محدث تھے، عالم دین تھے، فقیہ تھے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی دین و دنیا کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو بیان ہوا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 سال تک یہ علم و معرفت کا سمندر دنیا کو اپنے فیض سے سیراب کرنے کے بعد بالآخر ربیع الآخر یعنی ربیع الثانی کی 7 تاریخ کو، بعض کے نزدیک 8 تاریخ کو، اور بعض کے نزدیک 10 تاریخ کو، بعض کے نزدیک 11 تاریخ کو، اور بعض کے نزدیک 17 ربیع الثانی کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہمارے علاقہ ہندوستان میں 11 تاریخ کو عرس قادری منایا جاتا ہے۔ یہی ہمارے مشائخ میں مشہور و معروف ہے، اور ان میں بھی جو سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے فیض و برکات کا سلسلہ آپ کے وصال کے بعد بھی بدستور جاری و ساری ہے اور بفضل تعالیٰ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اس مقام خصوصی کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:
اور امت کے اولیاء عظام میں سے راہ جذب کی تکمیل کے بعد جس شخص نے کامل و مکمل طور پر اس نسبت واسعہ کی اصل کی طرف رجوع کر کے وہاں کامل استقامت سے قدم رکھا ہے، وہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جناب اپنی قبر شریف میں بھی زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، یعنی حضور سعودی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دنیا میں زندگی میں تصرف تھا آپ کا بعد از وصال بھی اسی طرح تصرف جاری و ساری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اکابرین امت نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ چند ایک اللہ کے ولیوں کے جو کلام ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے میں خالہ زاد ہیں، تو وہ بھی آپ کی مدح سرائی کچھ یوں کرتے ہیں کہ یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیران ز جلالت ارض و سما، در صدق ہما صدیق وشی، در عدل و عدالت جو عمری، اے کان حیا عثمان منشی ماند علی باجود و سخا، در بزم نبی عالی شانی، ستار عیوب مریدانی، در ملک ولایت سلطانی، اے منبع فضل و جود و سخا، چون پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اقطاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ و گدا۔ اسی طرح حضرت خواجہ قطب اقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدرا بخش ضیا حضرت غوث الثقلین، بے نوا خستہ دلم نیست کلے آنکھ دہد، خستہ را جزدو دوا حضرت غوث الثقلین، حضرتت کعبہ حاجات ہما خلقان است، حاجتم ساز روا حضرت غوث الثقلین، مردہ دل گشتہ ام و نام تو محی الدین است، مردہ را زندہ نما حضرت غوث الثقلین۔ اسی طرح حضرت شہاب الدین سہروردی آپ کی شان میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر بادشاہ طریق اور تمام عالم وجود میں صاحب تصرف تھے، کرامات و خارق عادات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوامی ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غوث اعظم دلیل راہ یقین با یقین راہبر اکابر دی، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری آپ یوں عرض گزار ہیں، من آمد بے پیش تو سلطان عاشقاں، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقاں، در ہر دو کون جز تو کسے نیست دستگیر، دستم بگیر از کرم اے جان عاشقاں۔ اور حضرت شاہ ابو المعالی آپ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، گر کسے واللہ بعالم از میں عرفانی است، از تو فعل شاہ عبد القادر گیلانی است۔ اور حضرت شاہ مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی آپ یوں عرض کرتے ہیں، خدا بندہ بحق کے شاہ جیلاں، محی الدین و غوث و قطب دوراں، بکن خالی مرا از ہر خیالے، ولیکن آنکھ کے زو پیداست حالے۔ اور آپ کی بارگاہ میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے انداز میں کچھ عرض کرتے ہیں، اور میں اس کو تھوڑا سر لگا کر پڑھنا چاہوں گا، امید ہے کہ دوست پسند فرمائیں گے۔ بے بغداد شہر دی کی نشانی، تے اونچیاں لمیاں چیراں،
تن من میرا پرزے جہوں درزی دیاں لیراں اینا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں باہو کرساں میراں سین سن فریاد پیراں دیا پیرا میری عرض سنی کن تارے کے میرا بیڑاڑیا بچ کپراں دے جتھے مچھ نہ بہندے ڈرے کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنان دے میراں باہو اوہ کدی لگ دے تارے کے سین سن فریاد پیراں دیا پیرا میں آنکھ سناواں کینوں تیرے جہا مینوں ہور نہ کوئی میں جہاں لکھے تینوں پھول نہ کاغذ بدیاں والے در تو دھکنا مینوں میں وچے گناہ نہ ہوندے تے تو بخشیندوں کینوں
حقیقت بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی میں بہت سے شعراء نے، بہت سے اولیاء کرام نے، بہت علماء کرام نے اور بہت سے غلامان غوث الاعظم نے اپنے اپنے انداز میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کی ہے، اور حضور سیدی غوث اعظم نے اپنی بارگاہ میں جس نے بھی محبت کے ساتھ نذرانہ پیش کیا، آپ نے اس کو شرف قبولیت بخشا۔ اس وقت میرے پیش نظر بے شمار ایسے کلام ہیں جن میں حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ یہ اولیاء کرام کے کلام پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو اپنے زمانے کے بڑے بڑے ولی تھے نا، انہوں نے بھی حضور غوث پاک سے دستگیری کی فریاد کی ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا اپنی مشکلات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہوئے اختتام کی طرف جاؤں گا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ کو پتہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، اور جب آپ کو بچپن میں لے کر آپ کے گھر کے افراد میں سے کوئی آپ کو گھر سے لے کر باہر نکلتا تھا تو وہاں پر جس بھی کافر کی نظر، جس کی ہندو کی نظر آپ پر پڑ جاتی، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ اتنے مادرزاد بلند پایا ولی تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کا بچپن سے ہی کتنا بلند روحانی مقام تھا، تو اس کے باوجود آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے جید اولیاء کرام اور بڑے بڑے جید علماء کرام نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے، اور یقیناً حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی، اپنے محبین کی، اپنے متوسلین کی مدد فرماتے ہیں۔ آگے میں امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی جو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کی ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، قطب ابدال و ارشاد و رشد الرشاد، محی دین و ملت پہ لاکھوں سلام، مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، فرد اہل حقیقت پہ لاکھوں سلام، جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کیا مرتبہ ہے، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، نبوی میں الوی فصل بطول گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل الوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور الوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، جہاں تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، تجھ سے در سے سگ سے نسبت ہے مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے، آہ صد آ کے یوں خار ہو بروا تیرا۔ اگلی پھر جو آپ نے نظم لکھی، منقبت لکھی، اس میں لکھتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سورج اگلوں کے چمکے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا،
مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتی ہیں دل میں میرے آقا تیرا، بقسم کہتے ہیں شاہان شریفین و حرم کہ ہوا ہے نہ ولی ہو کوئی ہمتا تیرا، تجھ سی اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبہ پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ سبحان اللہ، کیا شان آپ کی لکھی، متیں ڈالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش پہ، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں سیرا تیرا، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور محبوب ہیں یہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔